وہ مذہبی سوچ تھی، وہ نیا نظریہ تھا جس نے اس وقت کے معماروں کو انجینئرنگ کی نئی حدوں کو چھونے پر مجبور کیا۔ ایک منٹ رکیے، کیا ہم واقعی یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ صرف ایک نظریاتی پیش رفت تھی؟ میرے خیال میں ہم یہاں انجینئرنگ کی ایک بہت بڑی حقیقت کو نظر انداز کر رہے ہیں۔ سنفرو کا بینٹ پیرامڈ اس بات کا چیختا ہوا ثبوت ہے کہ وہ تجربے کر رہے تھے اور غلطیاں کر رہے تھے۔ وہ کوئی خدائی فارمولا لے کر نہیں بیٹھے تھے۔ انہوں نے چوندری کے ڈگری کے زاویے سے تعمیر شروع کی، لیکن جب انہیں اندازہ ہوا کہ یہ ڈھانچہ مستحکم نہیں رہے گا اور گر جائے گا، تو انہوں نے آدھے راستے میں زاویہ بدل کر 43 ڈگری کر دیا۔ یہ خالصتاً فزکس اور مٹیریل سائنس کا مسئلہ تھا۔ اسی طرح میڈم کا ہرم، جو شاید سنفرو نے ہی شروع کیا تھا، بعد میں مندمج ہو گیا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ سیکھ رہے تھے۔ یہ معماروں کی جدوجہد تھی۔ وہ سیکھ رہے تھے کہ پتھر اور کشش ثقل کے ساتھ کیسے کام کیا جائے۔ یہ صرف مذہب نہیں تھا، یہ اس بات کی جنگ تھی کہ دستیاب وسائل اور ٹیکنالوجی کے ساتھ کیا ممکن ہے اور کیا نہیں۔ ٹھیک ہے، میں مانتی ہوں کہ انجینئرنگ کے چیلنجز تھے، لیکن کیا یہ چیلنجز وسائل کی کمی سے زیادہ اہم تھے؟ کیونکہ جب ہم 5ویں اور 6ٹھے شاہی خاندان کو دیکھتے ہیں تو مسئلہ یہ نہیں تھا کہ وہ ہرم بنانا نہیں جانتے تھے، بلکہ یہ کہ وہ گیزا جیسے عظیم ہرم بنانے کا خرچ برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ کیا اصل کہانی یہاں وسائل کی نہیں ہے؟ میرا خیال میں عقیدے کی طاقت وسائل سے زیادہ اہم ہے۔ ہو سکتا ہے کہ مذہبی ترجیحات عارضی طور پر بدل گئی ہوں، لیکن اہرام بنانے کا بنیادی خیال کبھی ختم نہیں ہوا۔ اس کا سب سے بڑا ثبوت کیا ہے؟ مصر میں اہرام کی تعمیر کے خاتمے کے صدیوں بعد جنوب میں کش کی سلطنت، جو آج کا سوڈان ہے، وہاں اس روایت کا احیاء ہوا۔ انہوں نے چھوٹے ہی صحیح لیکن تقریباً 180 اہرام تعمیر کیے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ نظریہ، یہ عقیدہ اتنا طاقتور تھا کہ اس نے ثقافتی اور جغرافیائی حدود کو بھی عبور کر لیا۔ عقیدہ برقرار رہا، چاہے اس کے اظہار کا پیمانہ وقت اور وسائل کے ساتھ بدلتا رہا۔ یہ ایک پرکشش دلیل ہے، لیکن کیا آپ نے اس پر غور کیا ہے کہ اصل ثبوت مواد کی تبدیلی میں ہے؟ مشرق وسطیٰ کی بادشاہت میں مٹی کی اینٹوں کا استعمال واضح طور پر ایک معاشی فیصلہ تھا۔ پتھر نکالنا، اسے تراشنا اور سینکڑوں میل دور سے منتقل کرنا ایک انتہائی مہنگا اور محنت طلب کام تھا، جس کے لیے ایک بہت مضبوط مرکزی حکومت اور بے پناہ وسائل کی ضرورت تھی، جبکہ مٹی کی اینٹیں سستی اور وہیں نیل کی مٹی سے آسانی سے دستیاب تھیں۔ یہ عقیدے کی تبدیلی نہیں، یہ بجٹ کی کٹوتی ہے۔ اور اس سے بھی بڑا ثبوت چوتھے شاہی خاندان کے آخری فرعون شیپسس کاف کا فیصلہ ہے۔ سوچئے، جس خاندان نے گیزا کے عجوبے بنائے، اس کا آخری بادشاہ ایک ہرم تک نہیں بنا سکا۔ اس نے اپنے لیے ایک بہت بڑا مصطبہ تعمیر کروایا۔ کیوں؟ کیا اس کا عقیدہ اپنے باپ دادا سے کمزور تھا؟ یا حقیقت یہ ہے کہ ریاست کا خزانہ خالی ہو چکا تھا اور وہ اب ویسے وسائل فراہم کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی تھی؟ یہ اہلیت کا سوال تھا، عقیدے کا نہیں۔ اگر عقیدہ اتنا ہی مضبوط ہوتا تو وہ کسی نہ کسی طرح وسائل پیدا کرتا۔ مجھے اس استدلال پر اس لیے یقین نہیں کیونکہ آپ تعمیراتی عمل کے اندر موجود گہری مذہبی علامت کو پوری طرح نظر انداز کر رہے ہیں، اور پھر عظیم ہرم کے اندر وہ پراسرار شافٹ ہیں۔ یہ بات آج بھی میرے رونگٹے کھڑے کر دیتی ہے۔ وہ اندھی سرنگیں یا ہوادان نہیں ہیں جیسا کہ پہلے سمجھا جاتا تھا۔ ان میں سے ایک شافٹ سیدھا آسمان کے اس حصے کی طرف ہے جہاں ستارے کبھی نہیں ڈوبتے، قدیم مصریوں کے لیے ابدی جنت۔ دوسرا شافٹ اورائن نامی ستاروں کے جھرمٹ کی طرف اشارہ کرتا ہے، جسے وہ اپنے دیوتا اوزیرس سے جوڑتے تھے۔ یہ محض اتفاق نہیں ہو سکتا، یہ اس نظریے کو تقویت دیتا ہے کہ اہرام کو فرعون کی روح کو دیوتاؤں تک پہنچانے کے لیے ایک قیامت کی مشین کے طور پر ڈیزائن کیا گیا تھا۔ یہ خالصتاً ایک مذہبی اور روحانی مقصد ہے۔ اس کا تعلق معاشیت یا لاجسٹک سے کیسے ہو سکتا ہے؟ میں مانتا ہوں کہ علامتی پہلو بہت اہم تھا، لیکن اس کی مذہبی تشریح کرنا اس کی عملی حقیقت کو کم کرنے کے مترادف ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے ہم ایک جدید خلائی جہاز کو دیکھ کے کہیں کہ یہ صرف انسان کی ستاروں تک پہنچنے کی خواہش کی علامت ہے، اور اس کے پیچھے کی انجینئرنگ، اربوں ڈالر کے بجٹ اور ہزاروں سائنسدانوں کی محنت کو بھول جائیں۔ حالیہ آثار قدیمہ کی تحقیق نے اس تصویر کو بالکل صاف کر دیا ہے۔ گیزا میں ایک پوری بندرگاہ کی دریافت ہوئی ہے جہاں سے سامان اتارا جاتا تھا،
اور سب سے اہم مرر کی ڈائری کا ملنا۔ یہ 4500 سال پرانی ایک لاگ بک ہے جس میں مرر نامی ایک آفیسر روزانہ کی بنیاد پر لکھتا ہے